سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں رب قدیر جل و علا نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس کا ترجمہ میں تھوڑا تاخیر سے کروں گا، پہلے ایک بات میں سمجھا دوں، اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ترجمے کو بھی سمجھنے میں مدد ملے گی اور ایک ربط بھی قائم ہو جائے گا۔ میں اور آپ جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز رب العالمین نے بیکار پیدا نہیں کی۔ باریک سے ریت کے ذرات جس کو ہم ہاتھ سے صاف کر لیں، اپنے کپڑوں پر لگ جائے تو صاف کر لیں، زمین پر فلور پر لگ جائے تو بھی صاف کر لیں، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہی باریک ذرات جس کو ہم اپنے وجود سے صاف کر لیتے ہیں، اپنے گھر سے، اپنے فلور سے صاف کرتے ہیں، لیکن یہی باریک ریت کے ذرات اگر کسی جوہری کے ترازو میں لگ جائیں، جو گولڈ کا کام کرتے ہیں، سلور کا کام کرتے ہیں، سونا چاندی کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، اگر ان کے بیلنس پر، ان کے ترازو پر لگ جائے تو کس قدر حساس ہوتے ہیں وہ، اور کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کو کس طرح سے صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوچ لیجئے کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسیکٹس پائے جاتے ہیں، حشرات الارض، اڑنے والے پرندے چھوٹے چھوٹے، ان کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ مچھر، ہاتھ سے مسل دیا جاتا ہے، دیگر اسپرے کے ذریعے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہی مچھر ایک سرکش نمرود کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے سبب بنایا۔ اس وقت اس کی اہمیت کیا تھی کہ جو ناک میں چلا گیا اور تھا بھی لنگڑا، مفسرین نے کہا فرمایا لنگڑا مچھر تھا، اور نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا کہ کوئی بھی آتا تھا اس کے دربار میں تو بادشاہ نمرود اپنا سر جھکاتا تھا اور آنے والا آ کر اس کے سر پر جوتا مارتا تھا، اس کو تھوڑی تسکین ملتی تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا، اگرچہ ہمارے نزدیک اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن یہ رب العالمین کی تخلیق، اور اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا اور اس سے کیا کام لیا گیا، یہ دیکھیں، ایک سرکش کی ہلاکت کا کام لیا گیا۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنانے والے، محلات بنانے والے، بالخصوص عرب کنٹریز کو آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کریے کس طرح محل بناتے ہیں، لیکن یہی پہاڑ جو ٹنوں وزنی، اگر اللہ رب العالمین چاہے اور ان میں زلزلہ آ جائے تو انسان کی زندگی کس طرح اجیرن بن جاتی ہے۔ بس سمجھنا یہی ہے کہ معمولی تنکا ہو، ریت کا ذرہ ہو، پرندہ، مچھر جیسی کوئی چیز ہو، یا بڑے بڑے پہاڑ ہوں، یہ سب بیکار نہیں ہے، تو انسان کیسے بیکار ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا؟ اس کی حیثیت اور اہمیت کتنی ہوگی۔ ایک ہیرا جو کوئلے کی کان سے نکلتا ہے، میں اور آپ اس کی شناخت نہیں رکھتے، لیکن جوہری جو ہے اس کی شناخت رکھتا ہے۔ پتھر جب چٹانوں سے نکالا جاتا ہے کاٹ کاٹ کر، کتنی گرد و غبار لگی ہوتی ہے، کتنا میل کچیل ہوتا ہے، لیکن جب یہی پتھر ایک مخصوص پروسیس سے گزر کر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے گھروں کی زینت بنتا ہے۔ یہ سارا پتھر ہی لگا ہوا ہے نا دیواروں پر اور زمین پر، کیا ہے؟ تو جب یہ ساری چیزیں اتنی قیمتی ہیں تو انسان اللہ رب العالمین نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ذہن اللہ رب العالمین نے، یہی سوچ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں دی، جو میں نے مقدمے میں پڑھی کہ
کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ بیکار تمہیں بنا دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ انسان بیکار نہیں ہے، از اول تا آخر اللہ رب العالمین نے اس کی تکریم کا اہتمام کیا۔ ماں کے پیٹ میں ہے تو بھی اس کی تکریم ہے۔ ایبورشن کے معاملات دیکھ لیجئے، مسائل پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، تو اللہ رب العالمین نے جو ایبورشن سے جو روکا گیا ہے انسان کو، کیوں؟ کہ ایک انسان کی ایک قدر ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اگرچہ وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ماں کے رحم میں ہے، مراحل سے گزر رہا ہے تخلیق کے، لیکن اس کی حیثیت اور اہمیت کو رب العالمین نے کس طور پر کہ اس کی تکریم کرتے ہوئے ایبورشن سے روکا گیا۔ الغرض کسی بھی مرحلے میں ہو انسان کی حیثیت، پھر اس طور پر دیکھا جائے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک حالت انسان کی وہ ہے جو رحم مادر میں ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام، اس کی خوراک کا اہتمام اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی تکریم ہے، اس کی حفاظت کا اہتمام اللہ رب العالمین نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی۔ باپ جو ہے زندگی کی دوڑ دھوپ سے گزر کر، کوششیں کر کر اس رزق حلال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک یہ کیفیت ہے انسان کی۔ پھر جب انسان تھوڑا سا بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو تعلیم کی طرف جاتا ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، وہ ایک وقت گزارتا ہے۔ پھر انسان جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو وہ ایک وقت گزارتا ہے، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور پھر دوبارہ قبر۔ ہر مرحلے میں انسان کی اہمیت اور حیثیت کا شریعت مطہرہ نے اہتمام فرمایا، اور انسان کو یہ سوچ فراہم کی کہ اگر یہ اس روئے زمین پر رہتا ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے اسباب زندگی عطا فرمائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کو اترانے والے، فخر کرنے والے پسند نہیں۔ اب یہ سارا ذہن آپ کا بنا کہ انسان مختلف ادوار سے گزرا ہے، لیکن کوئی بھی حیثیت اس کی بیکار نہیں ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے گویا کہ تکریم کے لیے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ قرآن کا بیان ہے۔ لیکن ایک خاص کیفیت ہے انسان کی زندگی کی، ایک خاص وقت ہے انسان کی زندگی کا جس کو قرآن نے کئی مقامات پر آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ وہ مقام کون سے ہیں، اور اس پر انسان کو اللہ رب العالمین نے کس طرح متنبع کیا اور اس کی موٹیویشن کس طرح ہوئی، یہ اب آپ کو سمجھنا ہے۔ انسان کو اپنی حالت کو بدل دینے کے لیے انسان کی مزاج میں تبدیلی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جانور تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان جو ہے تبدیلی کو پسند کرتا ہے۔ چینجنگ جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے۔ ایک ہی پروسیس میں رہ کر انسان اکتا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہی کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا، ہم کچھ نہ کچھ چینجز کرواتے رہتے ہیں، اب اس کو یوں کر لے، اس کو یوں کر لے۔ کیوں؟ انسان کے مزاج میں تبدیلی پائی جاتی ہے اور وہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور جب انسان کے مزاج میں یہ ساری باتیں ہیں کہ وہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے، تو پھر اس کو کس طرح اپنی حالت کو بدلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے 2 مقامات میں نے منتخب کیے ہیں کہ جو آج کے اس درس کا ایسنس بنیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے اصحاب کہف، غار والے وہ 7 اصحاب، 8واں ان کا کتا۔ کیا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے؟
فما نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اور ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. انہم فتیۃ، بے شک وہ جوان تھے. میں نے کہا نا کہ انسان کی زندگی میں مراحل بہت سے ہیں، بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، ادھیڑ عمر بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن خاص وقت رب العالمین نے خاص طور پر بیان کیا اور وہ جوانی کا وقت ہے. فرمایا کہ وہ جوان تھے جب دقیانوس بادشاہ سے ٹکرا کر اپنے مقصد کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. دقیانوس بادشاہ کون تھا؟ جو لوگوں کو برائی پر آمادہ کرتا تھا، خدائی دعوے دار تھا، اور اس طور پر لوگوں کو قائل کرنا چاہتا تھا لوگ رب العالمین کو چھوڑ کر گویا کہ اس کو مانے اور اس کی حیثیت کو سمجھیں. اور یہ لوگ جو 7 اصحاب تھے یہ توحید کے ماننے والے تھے، رب العالمین کو ایک ماننے والے تھے. فرمایا انہم فتیۃ، یہ جوان تھے، آمنوا بربہم، انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. جب یہ اس دقیانوس بادشاہ کے چنگل سے نکل کر آ گئے اور غار میں پناہ لے لی انہوں نے، قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کی ڈھارس بندائی جب کھڑے ہو کر فقالوا، بولے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے، اگر ہم ایسا کریں ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی. پتہ چلا کہ دقیانوس بادشاہ سے وہ 7 اصحاب جن کا ویژن تھا، سوچ تھی، لگن تھی، جذبہ تھا، اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر اعلان کلمت الحق کر کے آ گئے. جب انسان کچھ کرنے پر آ جائے، اس کا ذہن بن جائے کچھ کہ مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، تو پھر وہ اسی طرح کے فیصلے کرتا ہے. اور وہ فیصلے کس وقت میں ہوتے ہیں؟ فتیۃ، جوانی میں ہوتے ہیں. ڈیسیجن انسان اسی وقت میں لیتا ہے نا. بوڑھا آدمی کیا ڈیسیجن لے گا؟ ہاں، جس کا ہاتھ راشے سے ایسا کانپ رہا ہو، لقمہ اٹھائے تو 10 دفعہ گر جائے، وہ ڈیسیجن کیسے لے گا؟ لیکن ڈیسیجن لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو وقت رکھا ہے وہ جوانی کا رکھا ہے کہ اس وقت میں انسان ڈیسیجن لیتا ہے، کچھ کر گزرتا ہے. فرمایا یہ 7 اصحاب جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، انہوں نے بھی جب دقیانوس بادشاہ سے خود کو چھڑایا ہے، الگ کیا ہے، تو وہ وقت کون سا تھا؟ فرمایا انہم فتیۃ، یہ جوانی میں تھے. تو گویا کہ جوانی کی عبادت اور جوانی میں انسان جو کر سکتا ہے اس کا ذکر رب العالمین نے فرمایا. اور جب یہ کر کے آ گئے اور غار میں آ کر سو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی کس طرح تکریم کی، ان پر کیا احسان کیا، ان پر رحمتوں کی کس طرح بارش کی، یہ سماعت کیجئے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. کیا فرمایا اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو غار سے دانی طرف بچ جاتا ہے تاکہ سورج کی ریز جو ہے ان کو پریشان نہ کریں، نیند میں خلل نہ ڈالیں. اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے حالانکہ وہ غار کے کھلے میدان میں ہے. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیوں؟ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اور فرمایا کس لیے؟ فرمایا اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ راہ دے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. یہ ایک انعام ہوا جب انہوں نے جوانی کا وقت رب العالمین کے لیے وقف کیا اور اس دقیانوس بادشاہ کی دقیانوسی باتوں کو فراموش کر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اعلائے کلمت الحق بلند کیا. دوسرا انعام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ إِيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ.
اور تم انہیں جاگتا سمجھو گے، وہ تو سوتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، انسان ایک ہی کروٹ پر سوئے نا تو سائنس کہتی ہے کہ اس کے جسم پر زخم ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، ایک ہی کروٹ پر، جس کو گویا کہ اگر یہ بعض لوگ یہ چلے جاتے ہیں قوما میں تو یہ زخم ہو جاتے ہیں جسم پر۔ تو رب العالمین نے سونے کی حالت میں ان کی کروٹوں کے بدلنے کا اہتمام کیا۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں، کبھی دائیں کرتے ہیں اور کبھی بائیں کرتے ہیں۔ کیوں یہ انعام ہوا؟ کیوں انعام ہوا؟ جوانی کی حالت میں رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے کردار میں تبدیلی لے آئے اور اس دقیانوت بادشاہ سے گویا کہ علیحدگی اختیار کی اور کنارہ کر کے غار میں آ کر پناہ لے لی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے بیٹھا ہے۔ گویا کہ یہ پہرا دیا جا رہا ہے، کتے کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ اہتمام فرما رہا ہے۔ آگے بڑھیں، کتنا عرصہ رہے یہ غار میں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ غار میں 309 برس سوتے رہے۔ یعنی 309 برس تک ان کی کروٹوں کی تبدیلی کا اہتمام کس نے کیا؟ رب العالمین نے۔ قرآن رہتی دنیا کے لیے ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ذکر کر کے، اس واقعے کو ذکر کر کے کھول کر بیان کر دیا کہ جو رب العالمین کو کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو جوانی میں جو فیصلے کرتے ہیں رب العالمین ان کی کس طرح تکریم کرتا ہے اور کس طرح احسان فرماتا ہے، کس طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھی سوتے ہیں نا، ہماری کروٹ بدلنے کا اہتمام تو نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کے نیک بندے جو رب کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کی بدلنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک دلیل قرآن سے۔ آئیے دوسری، جوانی کے فیصلے اور جوانی میں رب العالمین کے لیے کوشش کرنا، اور پھر پازیٹیو وے میں تبدیلی کے لیے کوشش کرنا کہ دیگر لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ مجھے بتائیے نا، قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اقدس پر نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اہل ایمان اس کو پڑھتے رہیں گے۔ مشعل راہ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ واقعہ؟ ہدایت کا ذریعہ سبب بنے گا نہیں بنے گا؟ کوشش تو ان 7 اصحاب نے کی تھی۔ میں آپ ہم سب اس قرآن سے نفع اٹھا رہے ہیں اور قیامت تک اٹھائیں گے۔ کس لیے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذکر کو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی سیرت کو امت کے لیے مشعل راہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ کس طرح؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور بے شک رسول کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دین کی امید رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ 3 باتیں ہیں یہاں پر۔ نبی کا اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے بہتر بنایا، عملی نمونہ بنایا جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن دیکھیے، انہوں نے بھی جوانی کے وقت میں کوشش کی تھی۔ اصحاب کہف، انہم فتیۃ کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ قوم نے بت بنا لیے، بتوں کے آگے سجدے کرتی تھی۔ ایک دن میلے کا تھا، ان کا میلے کا، قوم ابراہیم کا میلے کے دن جایا کرتے تھے، وہاں پر جمع ہوتے تھے اور خوب طوفان بدتمیزی جس کو ہم کہیں وہ ہوا کرتا تھا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کو غنیمت جانا اور ان کے تمام معبودان ناحق کو توڑ پھوڑ دیا اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر وہاں سے رخصت بھی ہو گئے۔ قوم جب میلے سے واپس آئی ہے تو دیکھا کہ بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کے ناک ٹوٹی ہے تو کسی کا کان غائب ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے تو کسی کا پاؤں غائب ہے۔ کیا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قرآن بیان کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان میں سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ جب یہ واپس آئے تو ان کا حال تو برا تھا، بتوں کا، سارے چھوٹے معبود ان کے ملیا میٹ ہو گئے، جو خود کو نہیں بچا سکے وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ لیکن جب انسان کی عقل ہی کام نہ کرے تو اس کا کیا کیا جائے؟ جب آئے تو قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے جس نے ایسا کام کیا ہے، ہمارے معبودوں کو ملیا میٹ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا ان کو۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ لوگ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا اور اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی کون ہے؟ سمعنا فتن، ہم نے سنا ایک جوان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام جب کیا تھا تو آپ جوانی کی حالت میں تھے۔ تو پتہ چلا کہ ڈیسیجن پاور جو ہوتی ہے وہ اس وقت میں ہوتی ہے جو انسان فیصلے کرتا ہے، تبدیلی کے فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنے اہل و عیال کی زندگی کے لیے، کاش کہ امت کے لیے یہ فیصلے کرے اور ان کو بھی فوائد پہنچائے اگر یہ ذہن بن جائے۔ فرمایا کہ ایک جوان کو دیکھا جو انہیں برا بلا کہتا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کہنے والے ایک نہیں تھا، قالو کا صیغہ ہے، ان لوگوں نے کہا، جمع مذکر غائب کا۔ پتہ چلا کہ اتنے لوگوں کے مد مقابل ٹکرانے والی ذات ایک تھی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہاں پر بھی دقیانوس اور اس کے تمام لاہو لشکر کے اگینسٹ جو تھے وہ 7 اصحاب تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، جب یہ سارا دیکھ لیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، بولے کہ ان کو لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ لائے گئے ابراہیم علیہ السلام، کیا پوچھا؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بولے اے ابراہیم کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ہاتھ غائب تو کسی کا پاؤں غائب ہے، لنگڑے لولے ہو کر یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کس نے یہ کیا؟ آپ نے کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑا حکمت والا جواب تھا، ہاں، جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کی ذات جھوٹ سے پاک ہوتی ہے، یہ جھوٹ عیب ہے، نبی کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو منسوب کرے وہ اپنے ایمان کو چیک کر لے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا ایمان بھی اس کے پاس رہا یا نہیں رہا۔ یہ فتویٰ بھی لے لیجئے گا مفتی صاحب سے، کسی سے۔ قالو، جب انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ بڑے نے کیا ہوگا۔ آپ نے کلاڑا اسی لیے رکھا تھا بڑے بت کے کاندھے پر، وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ بت جن کے آگے ہم سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خیر و شر کے مالک سارے کے سارے یہ ہیں، جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہمارے لیے کیا نفع پہنچائیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے کندھے پر یہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے اور یہ بھی جواب دینے سے قاصر ہے کہ کس نے کیا ہے، تو پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان کے آگے سجدے کرتے ہو۔
ان کو خدا مانتے ہو؟ اس طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا. جب یہ کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہمیشہ سے کفر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو انتقام لینے پر آ جاتا ہے، پھر مار دھار والی کیفیت کفر میں پائی جاتی ہے. جب کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ نمرود نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور کہا کہ ان کو معاذ اللہ نقصان پہنچائے. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. بے بس ہو گئے نا، کچھ کر نہیں سکے. تو کفر کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس روش پر آتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، رحمت فرمائی. کیا بڑا مشہور قرآن کی آیت ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. جوانی میں ڈیسیجن لیا نا رب العالمین کے لیے، کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے آگ کو بھی آپ کے لیے سلامتی والا کر دیا اور رحمت والا کر دیا. مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سلامہ کا لفظ ذکر نہ کرتا تو آگ کی میں ٹھنڈک اتنی تھی کہ وہ ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے سلامتی کا ذکر کیا. پھر فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے تو اپنے طور پر برا چاہا، ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا. یعنی ان کی ساری برائیاں کو اللہ رب العالمین نے ملیا میٹ کر دیا اور اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد اور نصرت فرمائی. یہ دونوں چینجز جو آئی ہیں، دونوں تبدیلیاں آئی ہیں دونوں طرف سے، اللہ کے ولی کی حیثیت سے بھی دیکھ لیجئے اصحاب کہف کو، اور نبی کی حیثیت سے بھی دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. دونوں جو کارنامے ہوئے ہیں وہ دونوں جوانی کے ایام میں ہوئے ہیں. خاص طور پر فتن کا ذکر یہاں پر کیا اور وہاں پر انہم فتیۃ کا ذکر کر کے اس امت کو یہ ثابت کیا کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اس وقت میں کرنا ہے جو جوانی کا وقت ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو اعضا جواب دے جاتے ہیں، انسان کر نہیں سکتا. یہی موضوع تھا ہمارا. ہم کیوں نہیں بدلتے؟ دو نکات ہم نے قرآن سے ثابت کیے. اب آئیے حدیث پاک کی طرف آئیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک ہی روش پر قوم چلتی رہتی ہے. ہاں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ 5 سال پہلے بھی اسی ڈھپ پر چل رہے تھے، 10 سال کے بعد بھی وہی روش ہے ان کی، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، پہلے سفیدی نہیں تھی اب سفیدی آ گئی، لیکن طریقہ کار ان کا زندگی کا وہی ہوتا ہے. بعض لوگ بالکل بھی 1 انچ بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر پاتے، نہ تو دنیاوی اعتبار سے نہ ہی دینی اعتبار سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ گناہوں کا بھی جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ اسی پر ڈٹے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین گناہوں کے مرض سے نجات عطا فرمائے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، اور ایک روایت میں فہو مغبود. کیا روایت ہے یہ؟ طبقات شافعیہ للکبریٰ میں بھی ہے، طبقات شافعیہ الکبریٰ میں بھی ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے، اور تنبیہ الغافلین میں بھی ہے. 3 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ عربی متن آپ نے سنا. حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے ہی گزر جائے، کوئی تبدیلی ہی نہ آئے اس میں. 2 دن پہلے بھی جو تھا آج بھی وہی ہے. مراد یہ ہے جس کا ماضی جو ہے سے سبق لے کر وہ مستقبل کو اور حال کو بہتر نہ کرے، فرمائے وہ ہلاک ہو جائے. ماضی میں اگر جس گناہ میں تھا، جس نقصان میں تھا، اسی نقصان میں اسی گناہ پر اب بھی ہے، تو آگے جا کر حدیث پاک تو کافی لمبی ہے. فرمایا فالموت خیر لہم، اس کے لیے جو ہے موت بہتر ہے. تبدیلی نہیں ہے اس کے مزاج میں، اس کے کردار میں کوئی چینجز نہیں آئی. تو فرمایا فالموت خیر لہم، ایسے شخص کے لیے موت بہتر ہے. ہمارا یہ لیکچر جو آج ڈیلیور کیا جا رہا ہے یہ فقط مذہبی طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اہمیت کا حامل ہے. ہر شعبے میں اصطلاحات کی، ریفارمز کی ضرورت ہے. بس کرنا کیا ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کام محنت کے ساتھ،
تندہی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے لیکچرز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں۔ ہاں، موٹیویشنل لیکچرز کا بہت زیادہ رواج اس قوم میں اب آ گیا ہے، اور مد مقابل ہم دیکھتے ہیں تو جرائم کی شرح میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ OSAC کی ایک رپورٹ ہماری نظر سے گزری۔ رپورٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں the overall reports of criminal activity in Lahore increased by in 2019 approximately 2%. There were approximately 84,000 crimes of all kinds reported to or cited by the police in 2019 compared to approximately 82,400 in 2018۔ اندازہ کیجئے 2018 کے مقابلے میں 2019 میں 2% کرائم مزید بڑھ گیا ہے، اور یہاں پر چارٹ میرے پاس موجود ہے، اور یہ لاہور کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے، آگے کافی طویل رپورٹ ہے، اس میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ کس کس طریقے سے جو ہے مرڈر ہے اور گینگ ریپ ہے اور دیگر چیزوں میں کس طریقے سے اضافہ ہوا ہے، اتنے کام ہونے کے باوجود، اتنے لیکچرز ہونے کے باوجود، اتنے جو ہے اصلاحی پروگرامز ہونے کے باوجود اس قوم میں یہ کرائم اس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ کافی طویل رپورٹ ہم نے انٹرنیٹ سے حاصل کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 2-3-4 وجوہات ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ شاید یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سرسری طور پر ڈیلیور کی جا رہی ہیں، سرسری طور پر۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی زبان میں اخلاص اس وقت آتا ہے جب کہ اس کا اپنا عمل بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں شاید وہ عمل کے اعتبار سے ان میں کمزوری پائی جا رہی، اس لیے امت کی وہ صحیح خیر خواہی نہیں ہو پا رہی، شاید یہ وجہ ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحیح گائیڈ لائن فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے نتائج جو ہے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اتنا کچھ اصلاح کا کام ہو رہا ہے، ہر سیکٹر میں ہو رہا ہے، اور قوم میں پھر بھی بے روی پائی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ انسان اپنا کام کر رہا ہے وما علینا الا البلاغ المبین کے قاعدے کے تحت، کہ ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین دلوں کا پھیرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ تو ایک جواب علماء نے یہاں پر یہ بھی دیا ہے۔ ایک فینومنا پیش کیا گیا ہے، چینج دا پروسیس آف بیکمنگ ڈفرینٹ۔ کیا یہ فینومنا بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ بھی درست ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، اور یہ پروسیس چلنا چاہیے، اور ہر چیز میں ہوتی ہے یہ تبدیلی۔ آپ دیکھیں مرور زمانہ کی وجہ سے، زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے شریعت کے مسائل بھی بدلتے ہیں۔ میں ایک حوالہ دے کر آگے بڑھوں تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ شرعی حوالہ ہے، حدیث پاک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے نہ روکو، یعنی عورت آ کر مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو روکو نہیں، یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی۔ لیکن جیسے ہی وقت نے تبدیلی اختیار کی تو فقہاء کرام نے اس میں دور کے اعتبار سے تبدیلیاں کی۔ کیا تبدیلی کی؟ در مختار میں علامہ علاء الدین حسکفی علیہ رحمہ، بڑی مشہور و معروف کتاب علماء کے طبقے میں، فرمایا فساد زمانہ کے باعث جماعت میں عورتوں کی حاضری مطلقاً حرام، مطلقاً مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، اگرچہ بڑھیا کی حاضری رات کے وقت میں ہو، یعنی بوڑھی عورت رات کے وقت میں بھی آئے تو بھی مسجد میں اس کو آنے کی اجازت نہیں، حالانکہ حدیث پاک تو یہ تھی۔ لیکن
دور کے تبدیلی کے اعتبار سے ممانعت آئی، اور یہ اس مذہب کے مطابق ہے جس پر فتویٰ ہے۔ بی بی عائشہ اور تابعین کی طرف سے جو نقطہ ملا وہ یہ ملا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرماتے ہیں جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کر لی ہیں، کون کہتا ہے؟ بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو باتیں اب عورتوں نے بنا لی ہیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ آگے بڑھیں، حضرت عمر فاروق جیسا شخص جلیل القدر صحابی، ان کے دور میں کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد سے روکا تو بعض خواتین بی بی عائشہ کے پاس چلی گئی اور فرمایا کہ ہمیں عمر فاروق مسجد میں آنے سے روکتے ہیں۔ تو عمر فاروق نے کیا، بی بی عائشہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حالت عورتوں کی جو اب ہے دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے ضرور روک دیتے۔ پتہ چلا کہ زمانے کے اعتبار سے مسائل میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لہٰذا اس قسم کی پازیٹو تبدیلیوں کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ تبدیلی لانے کے لیے جو شخص کسی بھی ادارے سے وابستہ ہے، کسی بھی فرم سے وابستہ ہے، کسی بھی جگہ پر کوئی نمایاں عہدہ ہے اس کا، اور وہ کچھ چینجز کرنا چاہتا ہے، بہتر اصطلاحات کرنا چاہتا ہے، ریفارمز کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے 4 باتیں پہلے اس کے اپنے اندر ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ فزیکل، انٹلیکچوئل، ایموشنل اور اسپریچول پاور کے اعتبار سے وہ شخص خود مضبوط ہو، وہ شخص خود مضبوط ہو، تاکہ آگے جو وہ کرے گا تو اس کے لیے بہتری کی کوئی راہ نکل سکے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے۔ مسجد قباء، حضرت شموس بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے مسجد قباء کی تعمیر کو اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملاحظہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر اٹھاتے تھے اور اس کو رکھا کرتے تھے، اور گرد و غبار اور مٹی حضور کے مبارک شکم پر لگ جاتی تھی تو کوئی نہ کوئی صحابی آگے بڑھ کر حضور سے فرماتا کہ حضور یہ خدمت مجھے کرنے دیجئے، میں پتھر اٹھاتا ہوں اور رکھتا ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم اس جیسا اور پتھر اٹھا کر رکھ لو۔ پتہ چلا کہ جو شخص کچھ ڈیلیور کرنے والا ہے، جس کا کردار رول ماڈل کے طور پر لیا جاتا ہے، وہ کام کر کے دکھاتا ہے، وہ صرف بیانات نہیں کرتا، وہ صرف بیانات نہیں داغتا۔ جب تک وہ خود کر کے نہیں دکھاتا، امت کی دستگیری ان معنوں میں نہیں ہو سکتی۔ کہیں تبدیلی لانی ہو تو 4 باتیں اور بھی ہونی چاہیے، جس کو 4D فینومنا کہتے ہیں۔ 4D فینومنا جدید دور ہے نا، سائنسی دور ہے، کام کرنے والوں نے کام کیا ہے۔ کس طرح کیا؟ انہوں نے 4D فینومنا نکال لیا۔ یہ کیا فینومنا ہے کہ 4 طریقوں سے جو ہے پہلے دیکھنا ہوگا، تب جا کر ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ وہ 4D فینومنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں جو ہے جو امپلیمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکور کرنا ہے آپ نے۔ آپ جس بھی سیکٹر میں ہو، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈسکور دا ایکچوئل سچویشن ناؤ، کہ صورتحال کیا ہے۔ آپ کہیں پر بھی گئے، آپ کی پوسٹ جتنی بھی بڑی ہو، صرف سنی سنائی باتوں پر آپ نہیں کان دھریں گے، بلکہ 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن آپ کے سامنے ساری کیلکولیشن ہوگی، سارا حساب کتاب ہوگا آپ کے سامنے۔ آپ حالات کو بھی دیکھیں گے، دیگر جو امپلائیز آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، ان کی صلاحیت بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ڈسکور کریں گے کہ شروع کہاں سے کیا جائے۔ گراس روٹ پر جب تک ہم جا کر کسی بھی چیز کو چینج نہ کریں، اس وقت تک جو ہے پازیٹیو چینجز نہیں آ سکتی، چاہے وہ کسی بھی طور پر ہوں، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہو، کرائمز کے حوالے سے ہو۔ تو جب تک گراس روٹ کو نہیں پکڑیں گے آپ، اس وقت تک جو ہے اوپر ہی اوپر آپ چینجز کر کے نیچے پوری خرابی ہو تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ پاس کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ریالٹیز کو نہیں فالو کرتے۔ اس وجہ سے بھی ہمیں کچھ کام کرنے میں حرج آتا ہے، اور پھر
میڈیا کا دور، سوشل میڈیا کا دور، تو اس وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن بہت زیادہ ہمارے معاملات میں آ گیا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس جڑ کو پکڑیں کہ جہاں سے خرابی شروع ہو رہی ہے. اگر آپ نے اس جڑ کو ڈسکور کر لیا اور اس کو پکڑ لیا تو انشاءاللہ یہ پہلا فنومنا جو ڈسکوری کے حوالے سے ہے اس کو آپ نے گویا کہ سر کر لیا. دوسرا فنومنا کیا ہے 4D کا؟ وہ ہے ڈریمنگ. انسان جب بڑے خواب دیکھتا ہے نا تو بڑا کام بھی کرتا ہے. جس کی سوچ چھوٹی اس کا کام بھی چھوٹا، جس کی سوچ بڑی وہ کام بھی بڑا کرتا ہے. تو ڈریمنگ کے اعتبار سے بھی یہ کہا گیا کہ جو شخص بڑا کام کرنا چاہے وہ بڑے خواب بھی دیکھے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح، آج قائد اعظم کا ہیپی برتھ ڈے تھا 145، لیکن قائد اعظم کی شخصیت کیا تھی؟ مورخین نے لکھا، آپ فرماتے تھے کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب قیامت میں رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہے؟ ویل ڈن جناح، اچھا کام کیا. یعنی رب العالمین کی طرف سے داد و تحسین ملے. ایک کتاب ہے جناح آف پاکستان، اسٹینلی والفرڈ کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی قوم کا دھارا تبدیل کرنے کا سبب بنتے ہیں. یعنی قوم کو جو ہے کسی اور نظریے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس پر لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انگریز کہتا ہے جناح آف پاکستان نامی کتاب میں. پھر کہتا ہے کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو کی بہن مسز وجے لکشمی پنڈت، وہ کہتی ہیں اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبد الکلام آزاد ہوتے اور دوسری جانب کانگریس کے پاس فقط ایک قائد اعظم ہوتا تو ہندوستان کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا. بتائیے کہ قائد اعظم شخصیت کون سی تھی؟ ہم نے تو فراموش کر دیا نا. جن محسنوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا، آج ہم ان کے ہیپی برتھ ڈے کے وقت میں ان کو ایک پوسٹ بنا کر داد و تحسین دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. ان کے مشن کو ہم نے چھوڑ دیا. ان کا مقصد جو تھا پاکستان بنانے کا یہ ہم بھول چکے ہیں. تو خواب بڑا ہوگا تو کام بھی بڑا کریں گے. تو دوسرا فنومنا 4D کا جو ہے وہ ڈریمنگ ہے. تیسرا فنومنا کیا ہے؟ ڈیزائننگ. اب پلاننگ کریں. اب پلاننگ کریں کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ بھی قائد اعظم کہ جن کا آج ہیپی برتھ ڈے ہے ان کو دیکھ لیجئے تو کس طرح انہوں نے کام کیا. خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ہمارا پروگرام، ہمارا لا جو ہے، ہمارا پروگرام جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن کو غور سے پڑھیں اور قرآنی پروگرام کے ہوتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام نہیں رکھے گی. یعنی اسی کو لے کے ہم نے چلنا ہے. تو یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور قرآن کی اہمیت کو انہوں طریقے سے اجاگر کیا. ایک مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ لکھا ہے کہ میں آپ کی طرح نوجوان نہیں ہوں. نوجوانوں سے خطاب تھا آپ کا، لیکن آپ کے جوش نے اور آپ کے جذبے نے مجھے بھی جوان رکھا ہے. یہ بڑا مشہور قول ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا. چوتھا فنومنا کیا ہے 4D کا؟ آخری وہ ہے ڈیلیورنگ. ڈیلیور کیا آپ نے؟ قوم کو جمع کر لیا، ڈیلیور کیا. کوئی رولز اور ریگولیشنز تو ہوتے ہیں نا. ہمارے یہاں یہ المیہ ہے، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے یعنی کہ ہم منصب ہیں. جس طرح مذہبی جو ہے فیلڈ ہے، 11ویں کا پروگرام ہوتا ہے. چل بھائی 11ویں کا پروگرام ہے، 2 دن پہلے اناؤنس کیا، اس سے پہلے سوئے ہوئے تھے. 2 دن پہلے اناؤنس کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی آ کے بیان کر لے گا. کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کوئی ایک موضوع ہی نہیں ہوتا. بتائیے آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کیا مفت میں تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا؟ قوم کو جمع کرنا یہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل کام ہے. سب سے زیادہ مشکل کام ہے. قوم کو جمع کیا، نیاز کا بھی اہتمام کیا،
اتنے اخراجات بھی کیے، محنت بھی اٹھائی، مشقت بھی کی، ڈیلیور کیا کیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ڈیلیور۔ تو یہ چیز غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اگر کسی کو بلاتے ہیں تو ہم نے اس کو کچھ دیا بھی نہیں دیا، کوئی قرآن کی آیت سکھائی، کوئی حدیث سکھائی، کچھ ایک مقصد دیا یا نہیں دیا، اس کو زندگی کا کوئی ویژن بھی دیا یا نہیں دیا؟ تو ڈیلیور کرنا کیا ہے، کب کیا ڈیلیور کرنا ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ورنہ یہ قوم اسی طرح آگے پیچھے ہوتی رہے گی۔ ہماری آبادی کا تقریباً 65% حصہ نوجوانوں کا ہے، تقریباً 65% کے آس پاس کا حصہ نوجوانوں کا ہے، اور نوجوان طبقہ کسی قوم کی کایا کو پلٹنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح قائد اعظم کا یہ فرمان ہم نے سنا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے اور میں بھی چاقو چوبند ہو جاتا ہوں اور کچھ کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ یہ سارا کا سارا نظام قائد اعظم محمد علی جناح کا بنایا ہوا تھا، انہوں نے ہی نوجوان نسل میں آزادی کی روح پھونکی تھی، انہوں نے ہی ان کو تیار کیا۔ مولانا روم کا ایک واقعہ سنا کر کنکلوڈ کر لیتا ہوں میں، کیونکہ وقت میرا ہو گیا ہے۔ مولانا روم کی یہ عادت ہے کہ کہانی کا انداز ہوتا ہے آپ کا، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، اور کہانی کے ذریعے آپ قوم کو میسج کنوے کر دیتے ہیں۔ فرضی کہانیاں بھی ہوتی ہیں اور حقیقت پر مبنی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کہانی آپ نے سنائی اور ہمیں میسج دے دیا کہ تم کون ہو اور تم کر کیا رہے ہو، یہ میسج دیا اس واقعے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، کسی جنگل میں آباد تھی، بہت ساری بھیڑیں تھیں اس کے پاس، چرایا کرتی تھی، روزانہ صبح ان کو لے کر نکلتی تھی، بھیڑیں گھاس کھاتی تھیں، دیگر کچرے کھاتی تھیں، شام کو یہ واپس لوٹتی تھی۔ ان بھیڑوں سے اس بڑھیا کا کاروبار اور گزارا چلتا تھا۔ ایک دن بڑھیا نے دیکھا کہ تھوڑا دور نکل گئی تو جنگل میں ایک شیر کا نوزائیدہ بچہ دیکھا، چھوٹا سا بالکل پیدائشی بچہ، لیکن اس کے پاس کوئی اور نہیں تھا۔ اس بڑھیا نے اس شیر کے بچے کو اٹھایا، اپنی چادر میں چھپایا اور اپنے ساتھ لے کر چلتی بنی۔ چونکہ اس کے پاس تو بھیڑیں تھیں نا، وہ تو بھیڑوں کی نشو نما کر رہی تھی، ان کو پال رہی تھی، اور ان سے جو ہے رزق کا سلسلہ اس کا تھا۔ اب ان بھیڑوں کے ساتھ رہ رہ کر وہ شیر کا بچہ بھی بھیڑ بن گیا۔ اب اس کی عادتیں بھی اسی جیسی ہو گئی۔ ہمارے بھی حال یہی ہے نا، ہم نے انگریزی، کاش کہ صرف انگریزی سیکھی ہوتی، لیکن ہم نے شاید انگریزیت بھی سیکھ لی ہے۔ جبھی تک ہم ابھی تک خود کو ان سے الگ نہیں کر پائے۔ حالانکہ مسلمان ہیں، قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، آخری نبی پر بھی ایمان ہے، ڈے آف ججمنٹ پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے شب و روز میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ اگر ہم اس کو جو ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس قدر ان لوگوں کو اپنایا ہوا ہے جن سے ہم نے آزادی حاصل کر کے نیا ملک پاکستان بنایا تھا۔ لیکن چونکہ ہم انہی کے ساتھ رہیں، کتنی غیر شرعی رسمیں، شادی ہوتی ہے تو مایوں کی محفل ہوتی نہیں ہوتی، نہیں چھوڑتے لوگ، نہیں چھوڑتے، مذہبی طبقہ بھی نہیں چھوڑتا، معذرت کے ساتھ مذہبی طبقہ بھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے کہا یار مایوں کو آپ میلاد کا نام دے دو، یار آپ کھانا کھلا دینا، میلاد پڑھ لو، آپ نبی کی نعتیں پڑھ لو، قرآن شریف پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، میلاد کا نام دے دو اس کو، نہ کرو یہ غیر شرعی رسم، کیا ضروری ہے مایوں کی رسم کرنا؟ لیکن کتنی عام ہے یہ مہندی کی رسم، کتنی عام ہے شادیوں میں، کہاں بچا جاتا ہے، کہاں روکا جاتا ہے؟ مذہبی طبقہ بھی شامل ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ گھر والوں کے آگے ہر شخص نے ہتھیار ڈال دیے ہوتے ہیں، بھائی تم نہیں جاؤ، نہیں تمہاری سنتے، تم تو نہیں جاؤ نا، کم از کم تم اپنے اوپر یہ لیبل کیوں لگاتے ہو وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر؟ لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں، مولوی آدمی جو دوسروں کو منع کرتا ہے اور خود بھی یہاں پر موجود ہے۔ شادیوں میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سلسلہ یہ شروع ہوا ہے کہ جب دلہا دلہن آتے ہیں تو اندھیرا کیا جاتا ہے اور سافٹ میوزک بجتی ہے، اس میں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی شادیوں میں دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر وہاں سے
چلے جانا. بھائی تیرے بیٹھنے کا نہیں ہے یہاں پر, تیرے بیٹھنے کا نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ تمہاری شخصیت کو, تمہارے کردار کو لوگ جو ہے ماڈل سمجھتے ہیں, ماڈل سمجھتے ہیں. اور تم بھی اگر اس جگہ پر بیٹھے ہو اور کہو گے یار نہیں چلتی, اب نہیں چلتی کوئی بات نہیں, گھر میں میری بھی نہیں چلتی, میری بھی میرے گھر میں اتنی حد تک نہیں چلتی, لیکن کم از کم میں اپنے آپ کو تو ہٹا لوں, میں ہٹ جاتا ہوں. اور کیا کر سکتے ہیں ہم, اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے آپ ہٹ جاؤ وہاں پر. کم از کم آپ تو لوگوں کے لیے اس بات کے ضامن نہ بنو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی اٹینڈنس یہاں پر لگا کر خود بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئے. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے, نہیں ہو رہا ہوتا, اس لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے. ہاں, کلمہ نبی کا پڑھا ہم نے, اس لیے پڑھا ہے کہ علل اعلان جو ہے گانے بج رہے ہیں, میوزک بج رہی ہے اور سب جو ہے سن رہے ہیں, یعنی اپنے گناہوں پر جو ہے ہم گواہ بھی بنا رہے ہیں کہ 500 200 600 جتنوں کا بھی مجمع ہے سب غور کر کے دیکھ لیں کہ ماں بدولت بھی یہاں پر موجود ہے. جو یہ ہو رہا ہے ہم بھی اس پر اوکے کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں. یہ بہت غلط سلوگن جو ہے ہم دے رہے ہیں, اور بالخصوص مذہبی طبقہ اگر ان جگہوں پر ہوتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے. آپ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں. اہل خانہ کی ناک کٹے گی, 2 4 6 10 جگہوں پر ایسا ہوگا, اور یہ مذہبی طبقہ میری اس بات کو فالو کرے گا, تو یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمیں دعوت ہی نہیں دیں گے, اچھی بات ہے ہمیں دعوت نہ دیں, اور یا یہ ہوگا کہ اگر ہمیں بلائیں گے تو اس طرح ہمیں ذلیل نہیں کریں گے. اس سے ہم کر کے آ رہے ہوتے ہیں, ہم بلاتے ہیں علماء کو اور پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں, ان کو ذلیل کرواتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ ان بھیڑوں کے ساتھ رہ کر وہ شیر کا بچہ بھی بھیڑ بن گیا. اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد ایک شیر نے حملہ کیا بھیڑوں پر, ساری بھیڑیں بھاگی تو وہ شیر کا بچہ بھی ان کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گیا. وہ جو شیر تھا اس نے دیکھا کہ یار یہ کیوں بھاگ رہا ہے, یہ تو ہماری پارٹی کا ہے. تو اس نے اپنی پارٹی ہی نہیں سمجھی تھی کہ وہ کیا تھا. اس کو بہلا پھسلا کر الگ لے گیا, کہا کہ تو کیوں بھاگتا ہے؟ فرمایا یہ سب بھاگ رہے ہیں نا, میں ان کے ساتھ بھاگ رہا ہوں. تو ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے, جہاں کی ہوا چلی وہاں پر چل پڑی, کوئی ویژن نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی مقصد نہیں زندگی کا. ایسے ہی بے مقصد زندگی گزرتی جا رہی ہے. 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال گزر گئے, جس کے گزر گئے, کوئی ویژن نہیں ہے. کرنا کیا ہے زندگی میں بھائی, کہاں کھڑے ہو, آگے کیا کرنا ہے, کوئی نہیں. یہاں نہیں تو آگے کر لیں گے, 15,000 کی نوکری یہاں نہیں ملے گی تو آگے کر لیں گے, یہ نہیں تو یہ کر لیں گے. ارے بھائی کوئی مقصد حیات بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن نہیں ہے اس قوم کے پاس, نہیں ہے اس قوم کے پاس. اس نے کہا کہ تو شیر کا بچہ ہے, تو بھیڑ کا بچہ نہیں ہے کہ تو ان کے ساتھ دوڑ پڑا ہے. وہاں کیسے مجھے پتا چلے؟ کا ایک کام کر, اس کو لے گیا تالاب پر, چشمے پر, اپنا عکس بھی دکھایا, اس کا عکس بھی دکھایا, کہا دیکھ تو میرے جیسا لگتا ہے, ان کے جیسا لگتا ہے. تو شیر کا بچہ تھا, وہ سمجھ گیا کہ واقعی میں تو ہوں اس پارٹی کا, اور میں وہاں چلا گیا. مولانا روم نے یہاں پر یہی سمجھایا کہ اے مسلمان, تیرے پاس کلمے کی طاقت ہے, تیرے پاس ایمان کی طاقت ہے, ہاں, اور تو نبی کا امتی ہونے پر فخر کرنے والا ہے. ہاں, تو جس نبی کا امتی ہے اس کی سب سے زیادہ صفحیں ہوں گی کل بروز قیامت, اس کے ماننے والوں کی. 120 صفحے ہوں گے کل بروز قیامت تمام امتوں کی, جس میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی. فرمایا امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. تو مولانا روم نے یہاں سمجھایا ہمیں, اور ہمیں ہمارا بایو ڈیٹا دکھایا کہ تم جو ہے مسلمانوں گویا کہ شیر کے بچے ہو, تم نے تو اسلام پھیلانا ہے, تم کہاں ان یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑے کہ مائیوں کی محفل بھی تم نے کرنی ہے, اور جو ہے وہ مہندی کی محفل بھی تم نے کرنی ہے, اور جہاں پر یہ سافٹ میوزک چل رہا ہے وہاں پر بھی تم نے بیٹھنا ضرور ہے. نہیں جاؤ, کیا فرق پڑ جاتا ہے تمہارا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. مجھے بتائیے نا, اتنی بڑی بڑی ایجادات کرنے والے مسلمان ہی تھے یا کون تھا؟ ہاں, جابر بن حیان کون تھا؟ ہاں, سلفر جو دے گیا ہمیں, سلفر میچ باکس بنتا ہے نا, ماچس سے آگ لگائی جاتی ہے, ہاں, یہ کس نے دیا؟ یہ مسلمان سائنسدانوں نے دیا. ہاں, ابو موسیٰ خوارزمی کون تھا؟ پھر ابو ریحان البیرونی کون تھا؟
امام ابن خلدون کون تھا, ہاں, ابو القاسم زہراوی کون تھا, بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں نے امت کو جو کچھ دیا ہے آج اسی پر امپلیمنٹ کر کے یورپ جو ہے آپ پر قابو پائے ہوئے ہے, اور آپ جو ہے ان کی اقدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, ان کی اقدار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور ہمارے میمن کمیونٹی میں ایک اور بیماری آ گئی, میں اس کو بھی تھوڑا مجھے یاد آ گیا کیونکہ آج بھی ایک انکشاف ہوا مجھے جمعے کی نماز کے بعد. ہاں, ہمارے میمن کمیونٹی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے جو ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو ہماری مادری زبان سکھانے میں شرم کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اردو بولے, مدر ٹنگ کو جو ہے ہم نے ٹاٹا بائی بائی کر دیا. ہم نے کہا پنجابی بولنے میں شرمائے نہیں, سرائکی بولنے میں نہ شرمائے, ہاں, سندھی بولنے میں نہ شرمائے, تو میمن جو ہے میمنی بولنے میں کیوں شرمائے. تو یہ بھی جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے, ایک وقت آئے گا کہ ہماری مدر ٹنگ میمنی زبان جو ہے شاید ہو سکتا ہے اس روئے زمین سے ختم ہو جائے, کیونکہ ہم نے تو سب نے بچوں کو اردو ہی سکھائی ہے نا. میں کہا اردو تو گھر سے باہر نکلے گا, اسکول جائے گا, سیکھ جائے گا, میمنی زبان کہاں سیکھے گا اور کب سیکھے گا. تو یہ بھی تھوڑا سا توجہ کر لیں, بچے اردو ہی بولتے ہیں. یہ جتنے مجھے کافی تجربہ ہے, میں نے اپنے گھر کے بچوں کا بھی کافی لوگوں کا یہی حال ہے, لیکن میں نے کہا میں تمہیں جو ہے اپنی زبان میں ہی جواب دوں گا, اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو میمن زبان میں بات کرنی پڑے گی, ورنہ میں تمہاری جواب نہیں دوں گا. اس وجہ سے کہ یہ زبان جو ہے ہمارے اندر رہے اور ایک شناخت ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر بڑا فضل کیا ہے. آج آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے اس زبان والوں سے لیے ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.